نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اشتراک کے ساتھ ایک گریٹر ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم کے ساتھ ایران کے خلاف کسی محاذرائی کا عمل نہیں بلکہ ایک عملی مکمل جنگ کا تصور جو ہے وہ اختیار کیا۔ اگرچہ ابھی جنگ کے جو ہے وہ اختتام کے کوئی معنی و مفہوم ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے اختتام سے پہلے ہی اگر یہ کہا جائے کہ آغاز کے بعد ہی تو غلط نہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر بہت سے ایسے پہلو پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انفرادی طور پر ان کی سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی کو ایک سیاسی عمل کے لحاظ سے اور امریکہ کو مجموعی لحاظ سے جو ہے وہ کئی ایک جو ہے وہ ایلیمنٹس آف فرسٹریشن جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر نقطہ نظر سے دیکھوں تو اس سے بڑی فرسٹریشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نیشنل گریٹر ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پچھلے کچھ 40 سال سے زیادہ اپنے خلاف ایک کھڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی جذبے اور تحریک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا آغاز کریں، لیکن خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس جنگ کے ساتھ نہ تو کوئی لیجیٹمیسی کا تصور جو ہے وہ اپوزیشن دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ تقسیم نظر آتی ہے واضح طور پر کہ جب ایک ریزولیشن جو ہے وہ سینٹ کے اندر جب جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور جس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ کسی لیجیٹمیٹ اہداف کے بغیر جو ہے وہ شروع کی گئی اور یہ جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف ایک مسلط کردہ جنگ، تو جب ود ان کنٹری جو ہے وہ ایک ایسی سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک سیاسی قوت کی طرف سے اور ایک ملک کے سیاسی ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک ریزولیشن میں آ جائے کہ آپ اس جنگ کا کوئی لیجیٹمیٹ حق نہیں رکھتے اور یہ جنگ جو ہے وہ جن اہداف کے لیے کی گئی تھی اس کا بھی تعین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی اسٹریٹجی کے لحاظ سے، اپنی پالیسی کے لحاظ سے اور اپنے ایجنڈے کے اصول کے لحاظ سے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک المیہ ہی اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اگر ہم اس جنگ کے میں جو دوسرے پہلو دیکھتے ہیں، اگر ہم اسے براڈر کنسیپٹ کے اندر چلے جائیں تو یہ جنگ یہاں تک اسے نیٹو کی جنگ کا تصور جو ہے وہ تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن اب واضح طور پر جو ہے وہ ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اشتراک تعاون کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ گریزاں نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی تعاون کرتا ہوا نظر آتا بھی ہے تو وہ انتہائی محدود زاویے کے سطح کے ساتھ اپنے کو منتقل کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس طرح کہ برطانیہ، جبکہ یورپین ممالک جو ہے وہ اسے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیٹو ممالک آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ اسپین نے تو اس جنگ کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور اسی باقی ریجن کے جو ممالک ہیں جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے اس میں جنگ کے ساتھ اپنے آپ کی شمولیت کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جس نیٹو کا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سول پاور کے طور پر لیتا ہے، اس قوت کو جو نیٹو کے پاس ہے وہ اپنے جو ممالک ہیں جو کا تمام تر اپنی طاقت کا انحصار امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ جو ہے شامل ہے۔ اگر برطانیہ نے کوئی اعلان تعاون کا کیا ہے تو امریکہ اس سے اس حد تک نالاں ہے کہ وہ بیانیے کے طور پر جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ انگلینڈ کا طرز فکر و عمل جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر جو ایک آئسولیشن کا جو کانسیپٹ امریکہ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کسی ایک بہت بڑے کسی تلخ اس کے المیہ سے کم نہیں۔ پھر یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک اور جو پہلو امریکہ کے لیے ہو سکتا ہے سیاسی طور پر، اب جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اس جنگ کے ساتھ جو ہے وہ کس حد تک جا کر کانگریس کے اندر اپنے ووٹنگ کے ذریعے جو ہے اس سے منسلک ہوتی ہے، کیا وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا وہ اس جنگ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے یا اس جنگ کے جو محرکات ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایک لیجیٹمیٹ نہ تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی آئسولیشن کا کانسیپٹ اختیار کریں گے تاکہ آئندہ آنے والی سیاست کے اندر وہ اپنا کوئی بیانیہ جو ہے وہ اس جنگ سے متعلق جو ہے وہ مثبت بنا کر جو ہے وہ عملی سیاست کے اندر جو ہے وہ حاصل کر سکے، اور فوری طور پر اس جنگ کے اندر جو اس سوچ اور فکر کا جو ہے وہ کوئی ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کو جو ہے وہ عوام کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہم کرنا ضروری ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ آئندہ کچھ دنوں کے تک جو ہے وہ
وہ مڈ ٹرم جو الیکشن کہلاتے ہیں امریکہ کے، جن کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے جو 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، جو عوامی نمائندگی کا ایک تصور دیتے ہوئے آتے ہیں اور آئندہ انتخابات کی نتائج کی عکاسی کرتے ہیں، اس کے اندر جانے کے لیے انہیں اپنی جنگ سے متعلق جو ہے وہ ایک ایسا تصور دینے کی ضرورت ہے کہ جو عوام کے اندر جو ہے وہ کوئی ان کے لیے جو ہے وہ طاقت، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ اور فکر کو ریپبلکن پارٹی اختیار، اور ریپبلکن پارٹی اگر اس جنگ میں جانے کے ساتھ اس سوچ اور فکر کو اختیار کر لے تو پھر آئندہ اس جنگ کے نتائج کے حوالے سے انہیں آئندہ جو صدارتی انتخابات ہے اس کے اندر اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسے بہت ایک مشکل عمل ہے جس سے ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے گزرتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو اس جنگ کا جو ایک اور امریکہ کے لیے جو فرسٹریشن کا کانسیپٹ ہے، وہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو ایک چنگاری جو ہے وہ شاید کہیں بہت گہری طور پر جو ہے وہ دفن ہو چکی تھی، وہ چنگاری جو ہے وہ دوبارہ سلگتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس جنگ کو کسی بھی معنی و مفہوم کے لحاظ سے جو ہے وہ امریکن جو سوچ اور فکر ہے اسے کسی ایک ملک کے خلاف جو امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اسے نظریاتی ایک جنگ کا تصور دیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح کی مذہبی قیادت جو ہے اس کے اندر شکار کی گئی ہے، جنگ کا جو وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ایک مذہبی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، یہ صرف ودن ایران نہیں پایا جاتا بلکہ دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جو ایک اسلام کے ساتھ وابستہ تصور ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک لوگ جو ہے وہ اس جنگ کو ایک مذہبی جو ہے وہ تعصب کے نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو کروسیڈ وار کا نام دیا جاتا تھا، وہ ایک مرتبہ جس کو جو اس سے پہلے جو وہ ایک اسلامک جو کلچر اور فوبیا کے تصور کو ختم کرنے کے لحاظ سے امریکہ کے اندر جو ایک کام ہوتا ہوا نظر آتا تھا، اب اس کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس کی نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو اسلامک فوبیا کا جو کانسیپٹ جس کو برج کرنے کی ضرورت تھی ایک ڈپلومیٹک اور سیاسی عمل کے نتیجے کو، اس کے شاید اسلامک فوبیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو وسعت دینے کا یہ جنگ جو ہے وہ سبب بنتی ہوئی نظر آئے۔ پھر یہاں پر جا کر اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ہر ملک کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ یہ تصور کیا جائے گا، اس لحاظ سے کہ جو ڈیموکریٹک ممالک کی گورنمنٹس ہے، سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو عوامی سوچ اور فکر سے اس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ عوام کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے اتنی مشکل تصور کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ کے اندر جا کر وہ کوئی ایسا بیانیہ اختیار کرنے کے لیے بھی لوگوں کے سامنے تیار نہیں ہے کہ جہاں پر وہ واضح طور پر کہہ سکیں کہ امریکہ کے اس اقدام کو جو ہے وہ اون کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کی جو قیادتیں ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر براہ راست اس کا ان کے اوپر جو وہ جنگ مسلط ہونے کے باوجود وہ جنگ کا رد عمل جنگ کا دکھانے سے قاصر نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ اس جنگ کو اگر کوئی رد عمل دکھاتے ہیں تو شاید انہیں بھی خدشہ ہے کہ ان کا رد عمل جو ہے وہ ان کے عوام جو ہے وہ اسے ایک اپنی نیشن کی سوورینٹی کے حق کے تصور میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کرنا جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کہ اسلامی ملک کے مفادات کے خلاف جیسا سرگرمی عمل ہونا ہوگا۔ تو ایک ایلیمنٹ آف فیئر جو ہے وہ مونارکی کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور سو ڈیموکریٹک نظام کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ اس نظام کے بعد جو ایک مجھے ایلیمنٹ آف فیئر کے طور پر نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک تھے اس کے اندر جو ایک انہیں ناکامی کا کوئی کانسیپٹ اور اگر مفہوم حاصل ہو تو وہاں جا کر جو ہے وہ ان کی اپنی سوچ اور فکر کس ایگریسو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے یا اس کے اندر پیسو بیہیویئر آتا ہے، یہ تو رد عمل ان کا بتائے گا کہ وہ اس جنگ کے نتائج کے حوالے سے کیا رد عمل دکھاتے ہیں۔ لیکن اس سے جو ویکیوم پیدا ہوا ہوگا امریکہ کے سوچ اور فکر کے لحاظ سے کہ وہ ایک جنگ کے خاتمے کا تصور رکھتا ہے، وہ دنیا کے اندر ترقی و خوشحالی کے تصور کے ساتھ منسلک ہے، وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ رکھتا ہے، وہ جارحیت کے خلاف ہے، وہ ریاستوں کے ساتھ مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے تعلقات کی نشر میں چاہتا ہے، وہاں اس عمل کی جو کمزوری ہے کا جو تصور پیدا ہوگا وہ پھر چائنا جیسے ملک جو پانچشیلہ کے تصور کے ساتھ منسلک ہے، دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہم تجارتی سرگرمیاں کرتے ہیں، ہم ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ہم ان کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے تعلقات کو وسعت دیتے ہیں، تو پھر وہ ایک ویکیوم جو ہے وہ ایسا پیدا ہوگا ان ممالک کی عوامی سطح کے اوپر جا کر وہاں پر پھر ایسے ملکوں کی تلاش کا تصور ان ملکوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ تعلقات کی نشوونما کا تصور تو اختیار کریں لیکن ان کے مفادات کے جو خلاف ہے انہیں سرگرمی عمل ہونے کا کوئی جو ہے وہ درس نہ دے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے نتائج آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک پہلو جو ہے وہ اس کے لیے ایلیمنٹ آف فرسٹریشن پیدا نظر آتا ہے۔ پھر جنگ کے نتائج کے لحاظ سے جو ایک
وسیع معنی و مفہوم اس جنگ کے اندر نظر آتا ہے کہ اگر اس جنگ کو مزید پھیلایا جائے گا تو یہ جنگ جتنی زیادہ جو ہے وہ خوفناک جنگ تبدیل ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ جنگ کے اندر جو اغراض و مقاصد کا حصول ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ایران جو ہے وہ جس طرح کا ریٹیلیشن کا ایک بیہیویئر جو ہے وہ دکھا چکا ہے، اس کے اندر ریٹیلیشن کے اندر مزید اگر کوئی سنگینی پیدا ہوئی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ صرف ایران اور امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنگ کے جو معاشی اثرات اور سیاسی اثرات ہیں وہ سارے خطے اور پورے دنیا کے اندر جو ہے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر ابھی سے جو ہے وہ مختلف قوموں کے اندر جو ہے وہ جنگ سے اپنے ہونے والے مفادات کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک انتہائی تکلیف کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے، کہیں اس جنگ کی طوالت کے نتیجے کے اندر ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے کی صورت کے اندر جو ہے وہ کہیں ایک بغاوت کے کسی کانسیپٹ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے نہ ہو جائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس جنگ کے دائرہ کار کی وسعت کرنے کی صورت کے اندر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جنگ کا دائرہ کار وسعت ہونا جو ہے وہ جس جنگ کے لیے جو ہے وہ کوئی لیجیٹیمیٹ تصور ہو، جیسا ٹیررزم تھا یا جس طرح کے 9/11 کے واقعات تھے، اس طرح کے سانحات کے بعد جو ہے وہ جنگ و جدل کا کوئی تصور جو ہے وہ ایک کولیکٹیو سیکورٹی کے تصور کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے، لیکن اس جنگ کو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف شروع کیا اسے کسی بھی سطح کے اوپر ابھی تک جنگ کی وسعت کی صورت کے اندر جو ہے وہ کولیکٹیو سیکورٹی کم سے کم یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کولیکٹیو سیکورٹی کے تصور سے جو ہے وہ اس کو تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جنگ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے اہداف کو حصول کے لیے صرف اپنی طاقت پہ انحصار کرنا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ایک پہلو ہے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انہیں مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا نظر آتا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کے لیے آئندہ آنے والے دنوں کے لحاظ سے ایک انتہائی فرسٹریشن کے کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کرے گی، اور اس طرح اس جنگ کے بعد جو عملی طور پر ہم کیفیت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو امریکہ کے الائز ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ اپنے جو ایک طرف منفی تعلقات کی ایک کشیدگی کی تعلقات کا تصور جو ہے وہ ان میں پایا جائے گا، اور پھر وہ مالک جو اپنے ایران کے ساتھ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ کسی طرح منسلک رہے ہیں انہیں بھی امریکہ کی طرف سے ایک اپنی ناکامی کا یا اپنی فرسٹریشن کا جو ہے وہ سبب گرداتے ہوئے ان کے خلاف بھی اقدامات کا کوئی تصور کیا ہوئی، جن میں پاکستان کا بھی تصور جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ حالات و واقعات جو ہے وہ دنیا کے لیے بالعموم اور امریکہ کے لیے بالخصوص مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ایک چیلنجنگ فرسٹریشن ایلیمنٹ رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔